الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، آج ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس مجلس میں ایک بڑے ہی اہم اور بنیادی مسئلے کو تفصیل کے ساتھ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ منہج کیا ہے اور منہج کی ضرورت کیوں ہے، اور یہ لفظ جب ہم کہتے ہیں کہ منہج صحیح ہونا چاہیے، منہج غلط ہے، تو اس سے مراد کیا ہے، اور اس منہج کی ہماری اور آپ کی دین و ایمان میں حیثیت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، انہی سب باتوں کو ہم نکات کی شکل میں یعنی پوائنٹ وائز ایک ایک کر کے مسئلے کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ عنوان، یہ مسئلہ اپنی تفصیلات کے ساتھ، اپنی جزئیات اور باریکیوں کے ساتھ پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو تمہید کے طور پر موضوع میں داخل ہونے کے لیے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچایا، اس دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت پر رکھی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جسے ہم سنت کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں دین کی وہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا، دین کا، ہمارے ایمان کا، عقیدے کا، ہمارے اعمال کا، ہمارے اخلاق کا، ہماری عبادتوں کا، سب کا دار و مدار ان دو چیزوں پہ، قرآن اور سنت پر ہے۔ منکرین حدیث کے علاوہ منکرین حدیث جو الگ الگ درجوں کے ہیں، ان سب کو ہم ملا لیں، اگر ایک طرف کر دیں تو عام طور پر پوری امت قرآن اور سنت پر متفق آپ کو نظر آئے گی۔ سب کہیں گے کہ ہاں ہم قرآن اور سنت کو لیں گے، انکار کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ حتیٰ کہ منکرین سنت بھی حدیث کے انکار کو حدیث کا انکار نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو لینا چاہتے ہیں۔ قرآن اور سنت یہ بنیاد ہے، یہ ہر مسلمان کے پاس طے شدہ ہے۔ منکرین سنت کے علاوہ بقیہ سارے لوگ قرآن اور حدیث دونوں چیزوں کو لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں، اور لے کر چلنے کی وہ جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ بتاتے ہیں کہ جو ہم بتاتے ہیں وہ قرآن سے بتاتے ہیں، حدیث رسول سے بتاتے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہا جو منکرین سنت ہیں وہ بھی
انکار نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے کہ ہمیں حدیث نہیں چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اللہ کے رسول کی نہیں ہیں، یہ بعد میں گھڑی گئی ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن کو لینا چاہتے ہیں۔ بتانا کیا چاہتا ہوں کہ قرآن اور سنت کو لینے کی بات کرتے ہیں۔ سوال ایک بہت بنیادی سوال ہم کو اور آپ کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اگر پوری امت قرآن اور سنت ہی سے دین لے رہی ہے، ساری امت کے جتنے لوگ ہیں سب قرآن اور سنت ہی سے دین لے رہے ہیں، تو پھر اس امت کے افراد کا جو دین ہے اس میں اختلاف کیوں ہے؟ اب یہاں دو میں سے ایک بات ہوگی، ساری امت کہتی ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے دین لے رہے، سب کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے دین لیتے ہیں، سنت سے دین لیتے ہیں۔ اگر قرآن اور سنت سے لے رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگوں کے دین و ایمان میں اختلاف ہے، عقائد میں اختلاف، عبادات میں اختلاف، اور سب سے زیادہ ان دو چیزوں کے اندر ہی اختلاف دکھائی دیتا ہے۔ معاملات کے بھی بعض تفصیلات میں اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف بڑا نہیں ہے۔ اخلاق اور عادات کے معاملے میں زیادہ اختلافات نہیں، اس لیے کہ وہاں آداب کی بات آتی ہے، فضائل کی بات آتی ہے، تو لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ لیکن عقائد اور عبادات میں بہت اختلاف ہم دیکھتے ہیں، اور اس حد تک دیکھتے ہیں کہ لوگ ان میں اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا اگر ہے کہ سب لوگ قرآن اور سنت سے ہی دین لے رہے ہیں اور پھر بھی ان لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، تو اختلاف کی وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، یہ ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اب یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، قرآن اور سنت ہی میں ایسی باتیں ہیں کہ لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، ان کے اختلاف کی وجہ قرآن و سنت خود ہے۔ جیسے مان لیجئے کہ آپ کلاس میں ہیں، میں کلاس میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے آپ کے سامنے رہوں، میں نے کچھ لوگوں سے کہا یہ کام کرو، پھر میں نے کچھ لوگوں سے کہا یہ کام مت کرو، ظاہر بات ہے میری ہی دو باتیں اگر ہوں گی تو آپ لوگ آپس میں اختلاف کریں گے، آپ نے جو سنا وہ کریں گے، آپ نے جو سنا وہ کریں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اختلاف کا ہونا طے ہے۔ اس میں قصور آپ کا نہیں ہے، اختلاف کرنے والوں کا نہیں ہے، وہ جو کلاس کا ٹیچر ہے، جو استاد ہے، مدرس ہے، اس کی غلطی ہے کہ اس نے لوگوں کو، طلباء کو دو دو قسم کی ہدایتیں دی۔ تو اب یہ جو امت میں اختلاف ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یا تو ہم یہ کہیں کہ اس کی بنیاد قرآن و سنت خود ہیں، کہ قرآن و سنت خود جو ہے لوگوں کے اندر یہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا نا، استاذ خود طلباء کو دو دو قسم کی باتیں بتا کر اختلاف میں ڈال رہا ہے۔ کیا ایسا ہمارا سمجھنا صحیح ہوگا کہ قرآن لوگوں کو، حدیث لوگوں کو آپس میں لڑا رہی ہے یا آپس میں اختلاف پیدا کر رہی ہے؟ کیا ایسا کہنا درست ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ، درست ہوگا ایسا کہنا؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات بیان فرمائی، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کیا قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آئی ہوئی بات ہوتی، کسی اور کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہوتی، تب اس میں اختلاف پایا جاتا، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر کہیں کسی آدمی کو قرآن کی آیتوں میں آپس میں اختلاف نظر آتا ہے، یا حدیثوں میں آپس میں اختلاف نظر آتا ہے، یا قرآن اور حدیث میں آپس میں اختلاف نظر آتا ہے، تو وہ اختلاف ابتدا میں آپ کو نظر آئے گا۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے، جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اختلاف کی بات ہے ہی نہیں۔ جیسے قرآن کی میں دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ نے کہا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کہا کہ ان مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، ان مجرموں سے قیامت کے دن پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ لیکن وہیں اللہ نے دوسری آیت میں کہا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ان سے پوچھا جائے گا، اب ان سے سوال کیا جائے گا۔
اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ دو آیتیں، دونوں آیتوں میں اختلاف نظر آتا ہے. یہ اختلاف کیا ہے؟ یہ ابتدا میں نظر آنے والا اختلاف. جب آپ ان آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے تو اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان سے وہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے کفر کیا تو تمہارا عذر کیا تھا، تمہاری وجہ کیا تھی، جس کو کہتے ہیں استفسار، سوال کا جواب لینے کے لیے ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں جرم کیا تھا. لیکن وہیں اللہ نے جس آیت میں کہا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سوال ہے جس سوال کا جواب نہیں چاہیے. سوال پوچھ کر بھی اس کو ڈانٹا جا رہا ہے. سزا دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ استاد بلا کر اس کا جرم اس کے سامنے 10 بار گناتا ہے، لوگوں کے سامنے گناتا ہے، تو نے ایسے کیا، تو نے ایسے کیا. مطلب سوال نہیں ہے، اس کو ڈانٹ پلانا ہے، اس کو جو ہے ٹوکنا ہے. تو آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن کی یہ 2 آیتیں ہیں، بظاہر اس میں ٹکراؤ نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں. جہاں بتایا گیا کہ سوال نہیں کیا جائے گا وہ سوال الگ ہے، اور جہاں کہا گیا کہ ان سے سوال کیا جائے گا وہ سوال الگ ہے. اور یہی بات آپ سمجھیں، احادیث میں کہیں ٹکراؤ نظر آتا ہے، آپ کو تعارض نظر آتا ہے ابتدائی طور پر، تو ابتدائی طور پر نظر آتا ہے، پھر ان احادیث میں جمع کی صورتیں پیدا کرنے کا ایک مستقل ایک فن ہے. علم مختلف الحدیث کہتے ہیں اس کو، علم مشکل الآثار یا مشکل الحدیث کہتے ہیں اس کو. اس پر علماء نے کتابیں لکھی. ابن قتیبہ نے تعبیل مختلف الحدیث لکھی، امام طحاوی نے مشکل الآثار للطحاوی انہوں نے لکھی، اور ان سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی. حتیٰ کہ امام شافعی کہتے تھے کہ کوئی بھی 2 ایسی حدیثیں لاؤ جو ٹکراتی نظر آتی ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ آپس میں ٹکراتی نہیں. تو آپس میں ان میں کوئی ٹکراؤ جو ہے احادیث میں نہیں ہوتا، الا ہی کہ کوئی صحیح ہو کوئی ضعیف ہو تو ہاں اس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے. لیکن جو صحیح ثابت شدہ حدیثیں ہوتی ہیں ان میں اگر ٹکراؤ نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تفصیل ہوتی ہے، باریکی ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے. جیسے میں نے قرآن کی آیت کی مثال دی، میں دور جانا نہیں چاہتا، ورنہ حدیثوں کی بھی مثال دے سکتا ہوں. ایسے ہی قرآن کی آیت اور حدیث میں کہیں ٹکراؤ نظر آئے تو بھی آپ سمجھ لینا کہ یہ اختلاف ابتداءً نظر آ رہا ہے آپ کو. اب جب آپ اس کی باریکیوں میں جائیں گے، جب آپ دیکھیں گے کہ علماء نے اس کی تفصیل تشریح کیسی کی ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان میں کوئی اختلاف حقیقت میں نہیں ہے. تو بات میں وہیں واپس لے کر آتا ہوں کہ قرآن میں، احادیث میں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف دین میں نہیں ہے. وہ تو اللہ نے کہا نا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ آیا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف یہ لوگ پاتے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے اس میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں. بلکہ اللہ نے قرآن میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی بتائی کہ وہ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. اس قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی تعلیمات ہی نہیں، بلکہ اپنے سے پہلے والی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی باتوں کی بھی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے. یعنی آپس میں ٹکرانا تو بہت دور کی بات ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ یعنی انجیل اور تورات، یا ان سے پہلے جو انبیاء، ان تمام انبیاء کی جو کتابیں آسمانی ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. معلوم یہ ہوا کہ اختلاف کی وجہ قرآن اور سنت نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ امت میں اختلاف ہے، سب کہتے ہیں ہم قرآن و سنت سے چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر اختلاف ہے. اختلاف کی وجہ ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ قرآن و سنت میں ہی اختلاف ہے، قرآن و سنت ہی میں اختلاف ہے، اس کی وجہ سے لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے ان باتوں کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن و سنت میں حقیقت میں آپس میں اختلاف نہیں ہے. پھر اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگوں میں اختلاف ہے؟ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن و سنت کو لوگ جب سمجھنے پر آتے ہیں نا تو لوگوں کے سمجھنے میں اصل میں اختلاف ہے. لوگوں کے سمجھنے میں اصل میں اختلاف. بات میری ایک ہے، آپ نے ایک انداز سے سمجھا، آپ نے ایک انداز سے سمجھا. اختلاف کی وجہ میں ہوں یا آپ لوگوں کی سمجھ ہے؟
کیا ہے؟ میں ہوں یا آپ لوگوں کی سمجھ اختلاف کی وجہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات میری؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک بات کہی، میری ہی بات کو آپ نے ایک انداز سے سمجھا اور آپ نے دوسرے انداز سے سمجھا، میری ایک بات کے دو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، تو اختلاف کی وجہ میں ہوں یا پھر یہ کہ آپ کی سمجھ ہے؟ آپ کی سمجھ ہے نا۔ یہی معاملہ قرآن کے ساتھ بھی ہوا کہ قرآن اور حدیث، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی احادیث بیان کی، سنت آپ نے اس کی وضاحت کی، تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے جب اتاری، رسول اللہ نے جب بیان کی، اس کو لینے اور سمجھنے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ میں اس کی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن، تو ہم سب جانتے ہیں یہ جو مصحف میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ سوال یہ ہے کہ جسے ہم قرآن کہتے ہیں، کیا وہ صرف الفاظ کا نام ہے یا الفاظ کے ساتھ معنی بھی اس کے اندر داخل ہیں؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، جب ہم قرآن کہتے ہیں تو قرآن سے مراد صرف الفاظ ہیں، صرف ورڈز ہیں، یعنی الفاظ عبارت ہے، یا پھر یہ کہ عبارت کے ساتھ اس کا معنی بھی قرآن ہے؟ الفاظ اور معنی دونوں جو ہے قرآن ہے نا، دونوں چیزیں قرآن ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں حدیث رسول، تو اس میں حدیث رسول میں ایک تو الفاظ ہیں ہمارے سامنے، اور الفاظ کا ایک معنی بھی ہے، تو الفاظ اور معنی دونوں کا نام حدیث ہے، قرآن کے الفاظ اور ان کے معنی دونوں کا نام قرآن ہے۔ تو قرآن اور حدیث جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان الفاظ کا ایک معنی ہے، اور ان الفاظ کا ایک معنی ہے، قرآن کے الفاظ کا ایک معنی، حدیث کے الفاظ کا ایک معنی ہے۔ اب یہ معنی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ شریعت میں تین چیزیں ہوتی ہیں، اصول فقہ کے ماہر علماء نے لکھا ہے، تین قسم کے ہوتے ہیں۔ الفاظ کی جو دلالت ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے دلالت لغوی، دوسری چیز ہوتی ہے دلالت عرفی، اور تیسری چیز ہوتی ہے دلالت شرعی۔ آپ لکھ لیں یہ الفاظ، اس لیے کہ یہیں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ منہج کس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لغوی معنی، لفظ کا لغت عربک لینگویج کے حساب سے ایک معنی ہوتا ہے۔ دوسرا معنی عرفی معنی ہوتا ہے۔ عرف کا مطلب یہ کہ لفظ کا ایک معنی سماج میں اس کا ایک معنی سمجھا جاتا ہے، عرب کے ماحول میں اس کا ایک معنی سمجھا جاتا ہے۔ اور تیسرا ایک ہوتا ہے شرعی معنی، کہ شریعت میں اس کا ایک معنی مراد ہوتا ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، ان تینوں میں یہ بات رہے گی، آپ خیال رکھیں اس بات کا کہ ان کی دلالت لغوی بھی ہو سکتی ہے، ان کی دلالت جو ہے لغوی ہو سکتی ہے، عرفی ہو سکتی ہے، شرعی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھیں۔ لفظ الصلاۃ ہے، لفظ الصلاۃ ہے، الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ لغت میں اس کا معنی بتایا گیا دعا، لغت میں بتایا گیا اس کا معنی دعا، اور شریعت میں اس کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ میں تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کے مسائل ہیں، جس میں تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، جلوس بین السجدتین ہے، تشہد ہے، اور اس کے علاوہ دیگر احکام اور تفصیلات، یہ صلاۃ ہے جس کو تکبیر تحریمہ سے لے کر آپ سلام پھیرنے تک کہتے ہیں۔ دعا اور اس میں تعلق ضرور ہے، جو شرعی معنی ہے، شرعی معنی میں اور لغوی معنی میں جو زبان کے اندر جو معنی اس میں تعلق ضرور ہے، لیکن دونوں ایک ہی نہیں ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے میں اس کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، تم صلاۃ قائم کرو۔ اب اس کو لوگ دو طرح سے سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو اس کو شرعی معنی میں سمجھتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ نماز قائم کرنے کی کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، اذان کے ساتھ پڑھنی ہے، باجماعت مسجد میں جا کر مردوں کو، عورتوں کو اپنے گھر میں، اور ممکن ہو تو مسجد جا کر نماز پڑھنی ہے، اور نماز میں رکعات متعین ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کے احکام ہیں، جہری نماز ہے، سری نماز، یہ تمام تفصیلات
یہ سمجھ رہا ہے صلاۃ کا شرعی معنی، یہ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ صلاۃ قائم کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے لغوی معنی۔ لغوی معنی کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ کا معنی ہے دعا کو قائم کرو۔ آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو کیا ہم کہیں گے اقیم الصلاۃ کا معنی اس نے صلاۃ قائم کی؟ لغت کے معنی کے اعتبار سے کہیں گے ہاں اس نے صلاۃ قائم کی، لغت کے معنی کے اعتبار سے۔ تو لفظ جو ہوتا ہے اس لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک شرعی معنی ہوتا ہے، اور ایک عرفی معنی۔ عرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرب کے سماج میں کوئی ایک معنی لفظ کا مشہور ہوتا ہے، اس کی ایک خاص شکل مراد ہوتی ہے۔ اب یہاں آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیں، جب قرآن و سنت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت الفاظ بھی ہیں، اور قرآن و سنت الفاظ کے ساتھ الفاظ کے معانی بھی ہیں، تو اب ان معانی میں کون سا معنی مراد ہے؟ اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صیام، عربی زبان میں صوم یا صیام کہتے ہیں روزہ۔ یہ صوم کیا ہے؟ یہ روزہ کیا ہے؟ اگر عربی زبان میں اس کا معنی لغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو یہ ہوتا ہے الامساک، رک جانا کسی چیز سے۔ اور شرعی معنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کھانے پینے اور شہوات یعنی جماع وغیرہ سے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے بندے کا رکا رہنا، یہ روزہ ہے۔ تو ایک شرعی معنی ہوتا ہے، ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک عرفی معنی ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد اور منشا کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے صرف لغوی معنی میں ذکر کیا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شرعی معنی میں ذکر کیا ہے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کے عرف کے مطابق اس کا معنی ذکر کیا ہے؟ یہ جو ہے قرآن کے الفاظ کے جو معانی ہیں، معانی کے متعین کرنے میں یہ امکان ہوتا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں اگر صحیح معانی میں سے اگر معانی کا انتخاب کیا جائے۔ اب یہاں ہوتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی طرف سے الفاظ کا معنی متعین کرنے میں غلطی بھی کرتے ہیں، یعنی لفظ کا جو معنی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ جیسے قرآن کے اندر ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں، اور جیسے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ لفظ استوا قرآن میں مکرر آیا، کئی بار آیا۔ اس لفظ استوا کا معنی لوگوں نے متعین کیا تو لوگوں نے کہا اس کا معنی ہوتا ہے استولا، یعنی وہ غالب آیا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ پوری عربی لغت آپ دیکھ لیں گے، استوا کا معنی استولا کا لغت میں آتا ہی نہیں ہے۔ میں تو بتا رہا تھا نا، شرعی معنی ہے، عرفی معنی ہے، لغوی معنی، یہ صحیح معانی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی مراد کیا ہے وہ متعین ہونا ضروری ہے، لیکن میں اب آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایسی شکل جس میں ہوتا یہ ہے کہ لفظ کا جو معنی نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ بھی معنی آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہی کا حوالہ دے کر غلط معنی بتاتے ہیں۔ جیسے اشاعرہ اور ماتوریدیہ ہیں، اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے پاس الرحمن علی العرش استوى کا معنی کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استولا، کہ رحمان عرش پر غالب آیا، غالب ہوا۔ استوا کا معنی انہوں نے استولا کیا، استولا بتایا، جبکہ عربوں کے پاس استوا کا معنی استولا آتا ہی نہیں ہے۔ بتانا کیا چاہتا ہوں، اصل میں امت کے اندر جو اختلاف ہوا ہے نا، جو اختلاف ہم امت کے اندر دیکھتے ہیں، اس کی وجہ قرآن اور سنت نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا جو معنی ہے، قرآن کی آیتوں میں اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا معنی کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جب بیان کیا کوئی بات، کوئی مسئلہ، تو اس سے آپ کی مراد اور منشا کیا ہے، یہ سمجھنے میں، یہ متعین کرنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اور یہ غلطی یا تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے اندر علم کم ہے، جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے،
کم علمی کی وجہ سے وہ غلطی کرتے ہیں، یا پھر دوسری وجہ ہوتی ہے ہوا یعنی خواہشات۔ آدمی کسی مسلک، کسی خاص بدعت کا پیروکار ہوتا ہے اور وہ اپنے مسلک کی تائید کی چکر میں، خواہشات کی پیروی کے چکر میں قرآن کی آیت کا معنی، حدیث کا معنی ویسے نہیں سمجھتا جیسے اس کا اصل معنی ہے، وہ اسے اپنے مسلک، اپنی مذہب، اپنی فکر، اپنا عقیدہ، اپنی بدعت کے مطابق سمجھنا چاہتا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، کیسے جو ہے کوئی بدعتی ہوتا ہے تو کیسے جو ہے قرآن کی آیت ہی سے اپنے مسلک کا غلط معنی لیتا، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی، رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے بتا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، بات کی حضرت موسیٰ نے طور پر، تو بات کرنے کے بعد آگے خواہش یہ ہوئی کہ اللہ میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں، رب ارینی انظر الیک، تو اللہ نے کہا قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں اس کے بجائے تم پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا، ٹھہرا رہا تو تم بعد میں دیکھ پاؤ گے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، تفصیل ہے۔ اب یہاں دیکھیے ایک مسئلہ ہے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے مومنین، اللہ کو دیکھیں گے کہ نہیں؟ اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان ایک مسئلہ ہے کہ دنیا کے اندر دونوں متفق ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن روز قیامت مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو مومنین دیکھیں گے۔ یہ بات قرآن میں آئی ہے، اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ احسان کے رتبے میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے الحسنى جنت ہے، وزیادہ، اللہ کے نبی نے خود تفسیر کی کہ یہاں زیادہ سے مراد رؤیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی احادیث میں یہ بات بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے تم اس دنیا میں رہتے ہوئے چاند کو دیکھنے میں، چاند جب 14ویں رات کا چاند ہو تو کوئی آدمی اسے دیکھنے میں کسی قسم کی تکلیف نہیں محسوس کرتا، ہر آدمی اپنی جگہ سے آرام سے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت میں تم اپنے رب کو ویسے ہی دیکھو گے، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی جو نعمت جنتیوں کو ملے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جس کی لذت اور جس کی کیفیت کے مقابلے میں جنت کی کوئی نعمت اس کے قریب بھی نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی نعمت کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا۔ لیکن معتزلہ کا ماننا یہ ہے، معتزلہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ہو نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں سکتا، دکھائی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ فرق ہے، اب یہ معتزلہ کا مسلک ہے، معتزلہ کی رائے ہے۔ زمخشری جو ہے ایک مفسر ہیں، الکشاف، صاحب کشاف جو ہے زمخشری، معتزلی، وہ معتزلہ میں سے ہیں۔ وہ جب اس آیت کے پاس آئے نا، حضرت موسیٰ والے واقعہ کہ قال لن ترانی، لن ترانی، تو انہوں نے آیت کی تفسیر میں کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ اہل علم عام طور پہ کہتے ہیں لن جو ہوتا ہے لی تاکید النفی، یا یہ کہتے ہیں لی تاکید النفی، کہتے ہیں کہ لن اگر فعل مضارع پر آتا ہے تو اس میں جو ہے تاکید پیدا کی جاتی ہے کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہاں زمخشری نے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا لن لنفی التأبید، لن کا معنی یہ کہ تم کبھی نہیں دیکھ سکتے، لن کا معنی تم کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ دو جملوں میں بڑا فرق ہے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے تو اس میں جو ہے دیکھنے کی سختی کے ساتھ نفی کی گئی ہے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے،
اور اللہ نے یہی کہا کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی اب جو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہو اب تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ معنی تھا۔ لیکن زمخشری نے اس آیت کو کیا کیا، کہا لن جو ہے وہ لنفی التعبید یا تعبید النفی، یہ ہمیشہ دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، یہ انہوں نے آیت کی تفسیر کی۔ جبکہ عربوں کے ہاں لن کا معنی وہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کی، ابد کا معنی جو ہے نہیں آتا ہے عربوں کے ہاں تاکید کے ساتھ، سختی کے ساتھ نفی کرنے کے لیے لن کا لفظ آتا ہے۔ بتانا کیا ہے مجھے آپ کے سامنے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آیت کے معنی کو سمجھنے میں غلطی جو ہوتی ہے، اس غلطی کے پیچھے یا تو علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی، اس وجہ سے غلط معنی سمجھ لیتا ہے، یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے مسلک، اپنے مذہب کی وجہ سے آیت کو اپنے مذہب کے مطابق سمجھنا چاہتا ہے، اس وجہ سے آیت کا معنی متعین کرنے میں غلطی ہوتی ہے۔ بات واضح ہے یہاں تک؟ سمجھ میں آ رہی؟ میں واپس آتا ہوں، شروع کرتا ہوں شروع سے، پوائنٹس کی شکل میں، آپ لکھنا تو لکھ لیں۔ میں نے کہا کہ ساری امت جو ہے سوائے منکرین حدیث کے سب عام طور پر امت یہ مانتی ہے کہ ہم قرآن و سنت ہی سے اپنا دین لیتے ہیں، یہ پہلا نقطہ ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اقرار کے باوجود امت کے اندر اختلاف بہت زیادہ ہے، عقائد میں اختلاف ہے، عبادات میں اختلاف ہے، اختلاف بہت زیادہ ہے۔ پہلی بات، سوال یہ ہے کہ اس اختلاف کی وجہ کون ہے، کیا ہے، کیوں یہ اختلاف؟ ہم نے کہا دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ قرآن و سنت ہی میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہے۔ ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہے۔ اگر کہیں قرآن کی آیتوں میں، کہیں احادیث میں آپس میں، یا قرآن اور حدیث میں کہیں آپ کو تعارض اور ٹکراؤ اور اختلاف نظر آتا ہے، وہ ابتداءً نظر آئے گا، ورنہ حقیقت میں ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن اور سنت میں اختلاف نہیں ہے، امت میں اختلاف کی وجہ قرآن و سنت کا اختلاف نہیں ہے۔ پھر دوسرا احتمال کیا رہتا ہے؟ دوسرا احتمال یہ رہ جاتا ہے کہ یہ اختلاف لوگوں کے سمجھنے میں آیا ہے، قرآن و سنت میں اختلاف نہیں ہے۔ لوگوں کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، لوگوں کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، لوگوں کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اس سے بری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے بری ہے۔ اب لوگوں کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے سمجھنے میں جو غلطی ہوتی ہے، جو اختلاف ہوتا ہے، اس کی وجہ یا تو یہ کہ جہالت ہے، علم کم ہے، صحیح انداز سے نہیں سمجھا، سمجھنے میں غلطی ہو گئی، ایک وجہ، یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہوا، جسے عربی میں ہوا کہتے ہیں، خواہشات کی پیروی، اس وجہ سے وہ آیتوں کے احادیث کے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ اپنے مسلک کی فکر سے آزاد نہیں ہو پاتے، وہ اپنے عقیدے اور اپنے نظریات سے آزاد نہیں ہو پاتے، وہ دین کو اپنے نظریات کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کو کرنا چاہیے دین کی روشنی میں اپنے نظریات کو پرکھ کر دیکھیں۔ تو اس وجہ سے اصل میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی بات تمہید کی، جو اصل میں بنیاد میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ منہج کی ضرورت ہمیں کہاں ہے، کیوں ہے۔ اصل میں منہج جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ منہج کیا ہے، میں آگے آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جسے ہم منہج کہتے ہیں نا، یہ منہج دراصل قرآن اور سنت کو، یا دوسرے الفاظ میں دین کو لینے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو قرآن کو بھی صحیح انداز سے سمجھیں گے، حدیث رسول کو بھی صحیح انداز سے سمجھیں گے۔ منہج کا مطلب وہ راستہ ہے، منہج کا معنی وہ راستہ، وہ طریقہ ہے کہ جس راستے، جس طریقے پہ چل کر ہم قرآن اور سنت کو ویسے سمجھیں گے جیسے ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ابھی میں نے کہا نا کہ اختلافات کی وجہ سمجھ کی غلطی ہے، لوگوں کے سمجھنے میں غلطی ہے، ان غلطیوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور ہم قرآن و سنت کے صحیح فہم، صحیح معنی، صحیح مطلب، صحیح مفہوم تک اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں، تب ہمیں منہج کی ضرورت پیش آئے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے نا؟ جی، مجھے پتا بھی چلنا چاہیے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ میں سمجھوں گا کہ میں بولتا جا رہا ہوں اور آپ لوگ
ہاں بول رہے ہیں بس جی ٹھیک ہے. بات یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. میں نے بنیادی بات آپ کے سامنے جو رکھی وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ منہج کی ضرورت ہمیں کہاں ہے, کیوں ہے. منہج کی ضرورت ہمیں کہاں ہے, کیوں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا اب آپ کو. اب میں آپ کو پوائنٹس کی شکل میں ایک ایک مسئلہ جو ہے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں منہج کی تعریف کیا ہے, منہج کس کو کہتے ہیں, منہج کا معنی کیا ہے. لغت میں لفظ منہج, المنہج نہج ینہج نہجن انتہاجن, اس کے معنی ہوتے ہیں اتخذ طریقا یا سلک طریقا. نہج ینہج نہجن انتہج انتہاجن اتخذ سبیلا اتخذ طریقا, یعنی آدمی نے اپنا یہ طریقہ بنایا یا اس طریقے کو آدمی نے چنا. یہ لغت میں نہجہ کا معنی ہوتا ہے, نہج کا. اردو میں ہم عام طور پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس نہج پر کام ہونا چاہیے. یعنی ایک پیٹرن ہم فکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پیٹرن پر کام ہونا چاہیے, تو اردو میں ہم کہتے ہیں اس نہج پر کام ہونا چاہیے. تو جس نہج پر کام ہوتا ہے اسے ہم منہج کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے تعلیم, سلیبس جو ہوتا ہے نا, سلیبس جو اسکولوں کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منہج تعلیمی. منہج تعلیمی یعنی تعلیم جو ایجوکیشن ہونا چاہیے یہ اس پیٹرن پر ہونا چاہیے اور ان پوائنٹس پر ہونا چاہیے, اس میتھڈ پر چلنا چاہیے. یہ جو ہے منہج تعلیمی کہلاتا ہے. تو لغت میں عربی زبان میں جب منہج کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے راستہ یا طریقہ. اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے, 48 ہے. تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر نے منہج کا معنی لکھا ہے الطریق الواضح السہل. الطریق الواضح السہل, کہ منہج کہتے ہیں اس راستے کو, منہج کا معنی راستہ ہے اور راستہ بھی ایک دم واضح ہو اور ساتھ میں وہ آسان ہو. آسان اور واضح راستے کا نام منہج ہے. یہ لغوی معنی ہے, لغت کے اعتبار سے لفظ نہج اور منہج کا معنی ہے. اب اس معنی کو آپ منہج جب ہم شرعی معنی میں کہتے ہیں, اصطلاحی معنی میں کہتے ہیں, تو اس سے جوڑ کر دیکھیے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ منہج کا معنی ہوتا ہے دین کو پڑھنے کا, دین کو سمجھنے کا, دین کو سیکھنے کا, دین کو سکھانے کا, دین پر عمل کرنے کا آسان اور واضح راستہ. یعنی وہ صحیح راستہ کہ جس پہ چلے تو دین آسانی سے بھی سمجھ میں آئے گا اور دین حقیقت میں اس کی وضاحت ہمارے سامنے ہوگی. لغت میں نہج اور منہج کا اصل معنی یہی ہے. اس کو کہتے ہیں ابن کثیر الطریق الواضح السہل, سب سے واضح اور آسان راستہ. قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا ہے سبیلاً و سنہ, شرعتاً و منہاجا, سبیلاً و سنہ. یعنی شرعتاً کا معنی سنت کا کیا, منہاجا کا معنی سبیل سے کیا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کو یا ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت عطا کی اور ایک راستہ عطا کیا, شرعةً وَمِنْهَاجًا. ابن عباس وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شرعةً سے مراد جو ہے سنت ہے اور سبیلاً سے مراد جو ہے منہاج ہے, منہاج سے مراد جو ہے سبیل ہے. سنتوں و سبیلا, شرعتوں و منہاجا, سنتوں و سبیلا. اور وہیں دیگر مفسرین نے اس کے برعکس کہا, سبیلوں و سنہ کہا, سبیلوں و سنہ کہا. اب اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جسے قرآن میں منہاج کہا گیا ہے، منہج کہا گیا ہے، یہ وہی بات ہے جسے آج ہم جو ہے منہج بار بار کہتے ہیں۔ لوگ بسا اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نئی اصطلاح ہے، یہ کہاں سے آئی، پہلے تو ہم لوگ نہیں سنتے تھے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ دین کے اندر بہت سارے احکام اور مسائل ہوتے ہیں، جب کسی مسئلے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تو وہ کتابوں میں رہتی ہے، درسگاہوں میں، کلاسوں میں رہتی ہے، اساتذہ اور طلباء کے درمیان رہتی ہے، لیکن سماج میں جب کسی چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اسے ہائی لائٹ کر کے سامنے لایا جاتا ہے، نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ منہاج کی بات، منہج کی بات خود قرآن کی اس آیت کے اندر ہے۔ ابن عباس وغیرہ کی تفسیر کے مطابق تو یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہر امت کو ہم نے ایک شریعت اور ایک منہج دیا ہے۔ شریعت احکام، تفصیلی احکام ہیں، اور منہج ان مسائل کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ، ان مسائل کو لینے۔ جیسے ابھی منہج کی تعریف میں آپ کے سامنے کروں، تعارف کرواؤں تو آپ کو واضح ہوگا کہ مسائل کو لینے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے یا اسے سکھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے اسے منہج کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں قرآن کی اس آیت سے ہماری اور آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ منہاج کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سنت اور دوسرا معنی ہوتا ہے طریقہ، جس طریقے سے دین کو لیا جانا چاہیے۔ چلیے اب اس کی روشنی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جسے ہم منہج کہتے ہیں، یہ منہج اس کا معنی کیا ہے؟ اسے میں اپنے الفاظ میں، اور میں اس لیے اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ کل آپ یہ کہیں کہ اہل علم میں سے کس نے ان الفاظ کے ساتھ تعارف کیا، یہ بتاؤں کہ یہ اہل علم کی گفتگو سے لی گئے، لیکن الفاظ جو ہے تعبیر میری اپنی ہے۔ اس کو آپ یوں کہیے طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ فی تحمل الدین، طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ فی تحمل الدین وفہمہ والعمل بہ والدعوۃ الیہ۔ طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ فی تحمل الدین وفہمہ والعمل بہ والدعوۃ الیہ۔ واضح ہے یہاں تک بات؟ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یعنی دین کو لینے، تحمل دین کو لینا، دین کو اخذ کرنا، وفہمی دین کو سمجھنا، والعمل بھی اس دین پہ عمل کرنا، والدعوت الیہ اور اس دین کی دعوت دینا، دین کی طرف بلانا یا دین سکھانا۔ ان چاروں مراحل کے اندر، ان چاروں مراحل میں، ان چاروں چیزوں میں نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے طریقے کو اپنانے کا نام، آپ کے طریقے کا نام منہج ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا منہج کہ اس کا منہج صحیح ہے، اس کا منہج غلط ہے، تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا جو طریقہ تھا دین لینے، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کو پہنچانے میں جو صحابہ کا طریقہ تھا، یہ منہج کہلاتا ہے، یہ جو ہے منہج کہلاتا ہے۔ اب میں ذرا اس کی وضاحت تفصیل سے کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ آج آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے، تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ اتنا سارا اختلاف امت میں کہاں سے آیا اور کیوں آیا، یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ ہم نے کہا۔ اب لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ بھئی نبی علیہ السلام کا طریقہ تو اسوہ ہے، اللہ نے کہا بار بار، اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اللہ کے نبی کا طریقہ تو ہے طریقہ۔ وَأَصْحَابِهِ ہم نے کہا، صحابہ کا طریقہ بھی ہم نے ایڈ کیا نا، طریقۃ النبی وَأَصْحَابِهِ کہا ہم نے۔ یہ کیوں کہا؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن اور سنت ہی دین ہے، دین جو ہے وہ قرآن و سنت ہی ہیں، لیکن اس قرآن و سنت کو سمجھا صحابہ نے، سمجھایا اللہ کے نبی نے۔
آگے بات آئے گی تفصیل سے. اور خاص طور پر جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا سنت ہی سنت تھی, وہاں کوئی بدعت نہیں تھی نا. اللہ کے نبی کے دور میں کسی بدعت کا کوئی تصور نہیں ہے. بدعتیں اصل میں شروع ہوئی صحابہ کے زمانے کے اخیر میں, جب دوسرے لوگوں نے, صحابہ میں سے کوئی بدعتی نہیں ہے, لیکن جن لوگوں نے بعد میں صحابہ کے باحیات رہتے ہوئے جو لوگ وجود میں آئے انہوں نے بدعتیں ایجاد کیں. تو ان بدعتوں کے ساتھ اور ان اہل بدعت کے ساتھ سلوک اور معاملہ کرنے کے اصول, ضابطے, طریقے اصل میں مقرر کیے قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ نے مقرر کیے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ سمجھیے کہ قرآن کی عام احکاموں میں, عام آیتوں میں, احادیث میں عام طور پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی اطاعت کا عام طور پہ اللہ نے حکم دیا ہے. لیکن جب بدعتوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تو اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو بھی شامل کر کے اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا. آپ جانتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے جسے ہم حدیث الافتراق کہتے ہیں, یعنی امت کے 73 فرقوں سے زیادہ میں بٹ جانے کا, یعنی 73 فرقے یا 73 سے زیادہ فرقوں میں بٹ جانے کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا. یہودی 71 فرقوں میں بٹے, نصارہ 72 فرقوں میں بٹے, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. یہ بدعتوں کی بنیاد پہ بٹنے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الا واحدہ کہا کہ ایک نجات پائے گا. اللہ کے نبی نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون ہے, تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہی ما انا علیہ اليوم و اصحابی کہا اللہ کے نبی نے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ حجت اور دلیل تو قرآن و سنت ہی ہیں, لیکن بدعت اور اہل بدعت کے معاملات کے بارے میں صحابہ نے جو اصول اور ضابطے مقرر کیے یہ اصل میں ہمارے اور آپ کے لیے معیار ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ما انا علیہ اليوم و اصحابی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں سے ہم نے وہ معنی لیا طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات واضح ہے آپ کے سامنے. یعنی ہم اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے کی جو بات کر رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے اور ہم کس معنی میں کہنا چاہ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سوال یہ ہے, ایک بڑا اہم سوال آپ کے سامنے کرتا ہوں. ابھی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنے ابھی باقی ہے. وہ جو تعریف ہم نے لکھی ہے وہ اسے کمپلیٹ نہیں کیا ہوں میں, صرف اس میں سے پہلے جملے طریقۃ النبی و اصحابہ کا تذکرہ میں نے کیا. ابھی آپ کے سامنے مجھے جو ہے وہ باقی جو حصہ اس کی وضاحت کرنی. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دین کو سمجھنے, دین کو لینے, دین پر عمل کرنے اور دین کو سکھانے یا تبلیغ کرنے میں امت میں ایک ہی طریقہ رہا ہے یا پھر یہ کہ الگ الگ طریقے ہیں؟ یہ آپ کو سوچیں آپ جو جانتے ہیں دنیا اس کی روشنی میں بتائیں. دین کو لینے کا ایک اپنا طریقہ اور دین کو سمجھنے کا ایک طریقہ اور دین پہ عمل کرنے کا ایک طریقہ اور اس کے ساتھ دین کو پہنچانا, سکھانا, تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ. ان چاروں مرحلوں میں, ان چاروں معاملات میں کیا امت کے افراد کا طریقہ ایک جیسا ہے یا اس میں لوگوں کے درمیان فرق ہے؟ فرق ہے نا, فرق ہے نا. پہلی بات ہمیں یہ محسوس کرنی چاہیے کہ یہ فرق ہے کہ نہیں. دوسری بات ہمیں یہ محسوس کرنی چاہیے کہ اگر یہ فرق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس کی چھوٹ دی ہے؟ تم جیسے چاہے دین کو لے سکتے ہو, جیسے چاہے تم دین کو سمجھ سکتے ہو, جیسے چاہے تم دین پہ عمل کر سکتے ہو, جیسے چاہے تم دین کو پہنچا سکتے ہو. ایسی کوئی چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ یا پھر یہ کہ ہمیں جو ہے حکم ہے کہ پرٹیکولر ایک ہی انداز سے آپ کو دین لینا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, اپنانا بھی ہے, پہنچانا بھی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں ہمیں باؤنڈ کیا ہے, ہم کو باندھ کے رکھا ہے کہ اسی پہ چلنا, اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. آج کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے صرف یہ دیکھا کہ بھئی سب قرآن و سنت کہتے ہیں, سب قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں, سارے فرقے, سارے مسلمان ہیں, سب قرآن و حدیث ہی کی بات کریں. جب سب قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں تو پھر چلے گا, اختلاف تمہیں برداشت کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
ایسے ہی چلنے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کچھ حقیقتیں بیان کی، اور میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ اس دین کو پڑھنے سمجھنے، دین کو لینے، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے، دین کے پہنچانے کا طریقہ ہمیشہ ایک نہیں رہے گا، بلکہ کئی طریقے ہو جائیں گے۔ آگے چل کر کئی طریقے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ بتائی کہ کئی طریقے ہونے کے بعد آپ کو اختیار نہیں کہ جس طریقے پہ چاہیں آپ چلتے رہیں، اس کا اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے آپ کو متعین کر کے بتایا کہ ایک راستے پر آپ کو چلنا ہے، آپ کو ایک راستے پر چلنا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ بھی بتایا کہ طریقہ ایک نہیں رہ جائے گا، اور یہ بھی بتایا کہ کئی طریقے ہونے کے بعد آپ کو ایک طریقے ہی پر چلنا پڑے گا، اور آگے بڑھ کر یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک طریقہ کون سا ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم باتیں، یہ تینوں باتیں آپ یاد رکھیں۔ سارا مسئلہ آ کر اسی نقطے میں آ کے پھنستے ہیں لوگ سارے۔ سب کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو لے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن و سنت کو لے رہے ہیں کیا؟ تو آپ یہاں آ کر دیکھیں، اس مسئلے میں اصل میں غلطی کرتے ہیں۔ عربی میں ایک شعر ہے، کہتا ہے کل یدعی وصلا للیلہ ولیلہ لا تقر لہم بذاک۔ کہتے ہیں ہر آدمی جو ہے لیلا کی محبت کا دعوے دار، مجھے لیلا سے محبت ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کمال یہ نہیں کہ تم لیلا سے محبت کرو، سوال یہ ہے، اعتبار اس کا ہے کہ لیلا کس کی محبت کو محبت مانتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ سب کہتے ہیں شہزادی سے میں محبت کرتا ہوں، اس سے کچھ ہونے والا آپ شہزادی کے شوہر نہیں بن جاتے۔ جب شہزادی آپ کو اپناتی ہے تب جا کر آپ شہزادی کے شوہر کہلاتے ہیں۔ یہی مسئلہ یہاں بھی ہے، سب کہتے ہیں ہم قرآن و سنت پر چل رہے ہیں، مسئلہ اس پر ہے کہ قرآن و سنت کس کو بتاتے ہیں کہ کون صحیح راستے پر ہے۔ یہ اصل میں جو ہے مسئلہ ہے، اور یہ متعین ہوتا ہے منہج کے ذریعے، یہ تعیین ہوتی ہے، اس کا تقرر ہوتا ہے منہج کے ذریعے۔ تو میں پھر دوہرا رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے تین بڑی باتیں بتائیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ بتائی کہ اختلاف ہوگا، یہ طریقہ ایک نہیں رہ جائے گا، دین کو لینے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا، دین کو سکھانے پہنچانے کا طریقہ ایک نہیں رہ جائے گا، کئی طریقے ہو جائیں گے۔ نمبر دو، کئی طریقے ہونے کے بعد آپ کو جو طریقہ چاہے اس پہ چلنے کا اختیار ہے، سب راستے صحیح ہیں، سب راستے آخر میں ایک ہی منزل تک پہنچاتے، یہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے ایک ہی راستے پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے وہ ایک راستہ کون سا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا۔ بات واضح ہے یہاں تک آپ کے سامنے؟ سوال یہ ہے کہ کہاں کیا؟ اب میں تو اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے بتا دیا، مقرر کر دیا، یہ تینوں باتیں کہاں ہیں؟ یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی ہیں؟ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 153 اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ کل 3 آیتیں ہیں، یہ تیسری آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلے 2 اور آیتیں ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، پوری 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، بعض مفسرین نے یہ اثر نقل کیا ہے، کہتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی کی وہ وصیت پڑھو جسے اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں لکھا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے اس پر مہر لگائی ہے، سیل لگا کر دی ہے، یہ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو یہ 3 آیتیں پڑھ لو، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے۔ آپ میں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے بارے میں صاف طور پہ یہ بات بیان کی، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اللہ کے نبی لکھتے نہیں تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہتے ہیں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اور اللہ کے نبی نے ایسی کوئی الگ سے وصیت نہیں چھوڑی،
جو وصیت ہے وہ قرآن اور سنت کی وصیت اللہ کے نبی نے کی. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ جسے وصیت کا نام دیا جا سکتا ہے، وہ سمجھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ یہ 3 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی کے پورے دین کا خلاصہ ہیں. وہ کہتے ہیں وہ وصیت جسے اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں مہر لگائی ہے، وہ وصیت اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو پھر یہ آیتیں پڑھ لو. یہ 3 آیتیں سورہ انعام کی 151 سے 153 آیت تک حضرت عبداللہ ابن مسعود نے گنائی. وہ یوں سمجھیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نظر میں یہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے. اور وصیت کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت بھی نقل کی. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک خط سیدھا کھینچا اور پھر اس کے دائیں بائیں اللہ کے نبی نے کئی خطوط یعنی کئی لکیریں نکالی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ جو ہے نا، بیچ میں جو لکیر ہے، یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو ہے نا، یہ ہادی سبل، یہ راستے ہیں. صراط کے مقابلے میں سبل ہیں، یعنی ایک سیدھے راستے کے مقابلے میں یہ پگڈنڈیاں، چھوٹے 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 کئی راستے ہیں دائیں بائیں. اللہ کے نبی نے پھر اس کی وضاحت بیان کی، کہا کہ ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اس راستے کی طرف بلائے گا. بھائیو، اس مثال میں بہت ہی اہم ایک بات ہے جسے ہم کو سمجھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ ایک خط ہے سیدھی لکیر، اور سیدھی لکیر کے دائیں بائیں جو لکیریں ہیں وہ اسی لکیر سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں. صراط مستقیم ایک سیدھی ہے، اس کے دائیں بائیں اسی لکیر سے نکلتی ہوئی لکیریں نظر آتی ہیں. اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ یہ جو راستے ہیں، یہ دائیں بائیں جو پگڈنڈیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک پہ ایک شیطان بیٹھا ہے جو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جو ہمیں سمجھنا چاہیے، قرآن کی آیت کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی طرف آتے ہیں. اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ کے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، بالکل سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم دائیں بائیں راستوں پہ نہ چلو. کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تمہارا یہ چلنا دائیں یا بائیں اگر گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا جو متعین کردہ راستہ ہے نا، اس کی جو سبیل ہے، اس کا جو سبیل، اس کا جو صراط، اس کا جو سیدھا راستہ ہے، اس سے تم الگ ہو جاؤ گے، جدا ہو جاؤ گے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ کہی کہ ہمیشہ ایک ہی سبیل نہیں رہے گا، اس کے مقابلے میں سبل وجود میں آئیں گے، دائیں بائیں کئی راستے وجود میں آئیں گے. وہی بات جو میں نے کہی، طریقہ ایک نہیں رہے گا، طریقے کئی ہو جائیں گے. ایک نمبر 2 میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ جو چاہے تم اپنا لو، جو چاہے تم اپنا لو، یہ نہیں کہا. اللہ نے متعین کر کے بتایا ایک ہی راستے پہ چلنا پڑے گا، وہی ہے صراطی مستقیما فاتبعوہ، اسی پر چلو. ولا تتبعوا السبل، تم دائیں بائیں کسی راستے پر نہیں چلو. یہ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور تیسری بات جو میں نے کہی وہ یہ، وہ ایک راستہ کون سا ہے وہ بھی اللہ نے متعین کر دیا ہے، اور وہ راستہ اس آیت میں اللہ نے کہا صراطی، میرا راستہ ہے. اور اس کی مزید وضاحت میں آپ کو ایک اور آیت کی روشنی میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں جو مثال اللہ کے نبی نے دی نا، اس میں ایک بہت بڑا سبق. ہر بدعت کا ایک حصہ دین سے جڑا نظر آتا ہے. جیسے اس اللہ کے نبی نے جو کھینچا نا، نقشہ جو کھینچا، اس نقشے میں ہر راستہ صراط مستقیم سے نکلتا ہوا جس طرح نظر آتا ہے، ہر بدعت کا، ہر گمراہی کا، ہر فرقے کا کچھ حصہ دین سے جڑا ہوا نظر آتا ہے. اور یہی اصل میں دھوکہ ہے لوگوں کو. لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں، وہ جو صراط مستقیم سے جڑا ہوا حصہ ہے نا، وہی دیکھ کر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہ کہا کہ صرف اس کا آغاز نہ دیکھو، اس کا انجام بھی دیکھو، اس کا پورا راستہ بھی دیکھو. صراط مستقیم کا آغاز بھی صحیح جگہ سے ہے، انجام بھی صحیح جگہ پہ، اور راستہ بھی وہ کشادہ راستہ ہے جسے المحجۃ البیضاء لیلھا کنہاریھا کہا اللہ کے نبی نے، کہ یہ وہ واضح راستہ ہے جس پہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے
کہ اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے کہا۔ اس کے مقابلے میں جتنے راستے وجود میں آئیں گے نا، ان کا آغاز تو بظاہر صراط مستقیم ہی سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کا انجام جا کر اس منزل پہ نہیں ہوتا جو ایک مومن کی منزل ہے۔ یہ بڑی اہم مثال ہے جو اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ بات واضح ہے یہاں تک آپ کے سامنے؟ تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں تینوں باتوں کا جواب ہمارے سامنے۔ پہلی بات تو یہ کہ راستہ ایک نہیں رہے گا، راستے کئی ہو جائیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ راستے جب کئی ہو جائیں گے، جس راستے پہ چاہیں چل لیں، یہ اسلام نے نہیں کہا، طے کیا ایک ہی راستے پر چلنا ہے۔ اور نمبر تین یہ کہ وہ ایک راستہ کون سا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا۔ وہ اس آیت میں کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ ٹھیک ہے بات؟ آئیے میں اسی کی وضاحت اور ایک آیت سے کرتا ہوں، جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا، جس کا ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کا ہمیں حکم ہے۔ اللہ نے اس کے بعد اس میں کہا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ مومنوں کو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ مومن یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر تو ہمیں چلا۔ اب یہ تو ہو گیا صراط مستقیم پر چلنے کی دعا۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو راستہ ان کو تو نے عطا کیا جن پر تو نے انعام کیا، الذین انعمت علیہم۔ وہ مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، اس کی یہاں وضاحت اللہ نے کی کہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے؟ قرآن کی تیسری آیت اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے کہا نبیوں کا راستہ، اور نبیوں میں ظاہر بات ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پر مقدم ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہا والصدیقین، صدیقین کا راستہ، والشہداء، شہداء کا راستہ، والصالحین، صالحین کا راستہ۔ اب آپ یہاں دیکھیں نبیین میں انبیاء ہیں اور خاص طور پہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا؟ انشاءاللہ ہے کہ نہیں ہے نا اللہ کے نبی؟ جی۔ اس کے بعد صدیقین کا، صراط مستقیم نبی کے ساتھ صدیقین کا راستہ ہے، اور صدیقین میں سب سے پہلے صدیق کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق کے بعد صدیقین میں کون ہوں گے؟ سارے صحابہ ہوں گے نا، تصدیق کرنے والے سارے صحابہ ہوئے۔ اور صدیقین میں صحابہ کے بعد سارے مومنین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ بعد والے صدیقین پہلے والے صدیقین کے راستے سے ہٹے نہیں، اگر ہٹ گئے تو پھر وہ صدیقین باقی نہیں رہ جائیں گے۔ تو اعتبار کس کا ہوگا؟ صدیق اکبر ابو بکر صدیق کا ہوگا، اور ان کے ساتھی صحابہ جو صدیقین ہیں حقیقت میں، ان صدیقین کا اعتبار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ راستہ جن پر انعام ہوا، اور انعام کن پر ہوا؟ اللہ کے نبی پر ہوا، انبیاء پر ہوا، حضرت ابو بکر پہ ہوا، دیگر صحابہ صدیقین صحابہ پر ہوا، اور دیگر قیامت تک آنے والے مومنین صدیقین پر ہوا۔ شرط یہ کہ بعد میں آنے والے پہلے والوں کے راستوں سے ہٹے نہیں، انہی کے راستوں پر رہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ والصدیقین والشہداء کہا اللہ نے، تیسری صفت بیان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہ شہداء ہیں۔ شہداء کون ہیں؟ عربی زبان میں لفظ شہید کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو گواہی دینے والے، حق بات کی گواہی دینے والے، اور دوسرا معنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب اس معنی میں اگر آپ دیکھیں اللہ کی راہ میں گواہی دینے والے کون ہوئے؟ سب سے پہلے گواہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام سب سے پہلے گواہ ہیں،
اور اگر شہید اللہ کی راہ میں شہادت پانے کی بات کریں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے سب سے پہلے کون؟ صحابہ ہیں. اور صحابہ میں بھی بعض اہل علم نے ایک لطیف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا تذکرہ صدیقین میں کر دیا اور بقیہ 3 خلفاء کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا تذکرہ اللہ نے شہداء میں کر دیا، اس لیے کہ تینوں کی وفات شہادت سے ہوئی. حضرت عمر کو نماز میں چھرا گھونپ کے مارا گیا، حضرت عثمان کو گھر میں قید کر کے شہید کیا گیا، حضرت علی کو خارجی نے مسجد کے میں آتے جاتے ہوئے اس وقت قتل کیا. یہ جو ہے تینوں کی تینوں شہداء میں داخل ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں کہی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی تم پیروی کرو. اور تیسرا لفظ اللہ نے کہا والصالحین، جو کہ چوتھا ہے نبیین کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین. صالحین کے معنی نیک لوگ ہیں. امت کے سب سے نیک لوگ کون ہیں بھائی؟ امت کے سب سے نیک لوگ کون ہیں نبی کے بعد؟ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ میں اولیاء. میں وہ بھی پوچھ لیتا ہوں، اولیاء زیادہ نیک ہیں یا صحابہ زیادہ نیک ہیں؟ صحابہ اولیاء نہیں ہیں، اولیاء صحابہ نہیں ہیں. ایسا ہے دیکھیے کہ لفظ اولیاء عام ہے، اس میں تمام متقی ایمان والے داخل ہو جاتے ہیں. ایمان والے متقی بندے سب اولیاء ہیں. اولیاء میں سر فہرست صحابہ ہیں، جیسے مومنین میں سر فہرست صحابہ ہیں. اسی لیے صالحین میں سب سے بڑے صحابہ ہیں، اسی لیے سب سے بڑے ولی بھی صحابہ ہی ہیں. گویا معلوم ہوا کہ اس آیت نے ہمارے سامنے مسئلے کو اور واضح کر کے رکھا کہ دین میں کس کے راستے پہ چلا جاتا ہے. نبی علیہ السلام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا جاتا ہے. تو بات لوٹ کر اسی بنیادی نقطے کی طرف آئی جہاں سے میں نکلا تھا. میں نے کہا طریقۃ النبی و اصحابہ، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کا راستہ، فی تحمل الدین و فہمہ والعمل بہ والدعوۃ الیہ، دین کو لینے، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کی تبلیغ کرنے میں صحابہ، تابعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلنا. بات واضح ہے یہاں تک آپ کے سامنے؟ بات یہاں تک واضح؟ میں نے یہاں رک کر بس اس لیے وضاحت کرنی چاہیے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں ہی اللہ نے بتا دیا. آپ نے خود کہا کہ نہیں، طریقہ ایک نہیں ہے لوگوں کا، لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں، سب کے طریقے. لیکن قرآن میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ چیز ہوگی کہ راستہ ایک نہیں رہے گا، راستے کئی ہو جائیں گے. ایسی صورت میں آپ کو ایک ہی طریقے پر آپ کو چلنا چاہیے. اب آئیے میں تھوڑا سا یہ جو میں نے کہا نا، دین کو لینے میں، دین کو سمجھنے میں، دین پر عمل پیرا ہونے میں اور دین کی تبلیغ کرنے میں ایک راستہ ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے بات آتی ہے دین لینا، جسے ہم علم حاصل کرنا کہتے ہیں. سب سے پہلی بنیاد آپ دیکھیں گے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ علم اہل علم سے لیا کرتے تھے. ہر ایرے غیرے نتھو غیرے سے وہ علم نہیں لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کر رہے کہ علم کہاں سے لینا چاہیے، علم کہاں سے لینا چاہیے. اللہ کے نبی کہتے تھے خذوا عنی خذوا عنی، مجھ سے لو مجھ سے لو. اللہ کے نبی یہ کہا کرتے تھے. اتنا ہی نہیں، آپ کو معلوم ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو آنے کے بعد ابھی ابتدائی دن تھے کہ بعض یہودیوں سے ملاقات کے بعد ان کے کچھ صحیفہ مل گیا، وہ لے کر آئے، لے کر آ کے اللہ کے نبی کے سامنے پڑھنے لگے. حضرت عمر پڑھنے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی حضرت عمر کو ٹوکا، صحابہ نے ٹوکا حضرت عمر کو. دیکھا تو اللہ کے نبی غصے میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امتہوکون انتم یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تو علم کس سے لینا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے صحابہ کو. علم کس سے لینا چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے سکھایا. علم کس سے لینا چاہیے، اب یہ منہج ہے، اس کو کہتے ہیں علم لینے کا جو مسئلہ ہے اس میں ایک منہج ہے، اس میں کئی تفصیلات ہیں. علم لینے کا جو مسئلہ ہے اس میں کئی تفصیلات ہیں.
میں بطور نمونہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ منہج جسے کہتے ہیں صحابہ، اللہ کے نبی اور صحابہ کا طریقہ دین لینے میں، دین کو سمجھنے میں، دین پہ عمل پیرا ہونے میں، تو ہم جب یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ دین کو لینے کا ایک طریقہ۔ اب آج لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں شیطان کے پاس بھی علم لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جب تک وہ صحیح بات بتاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے جو بتاتے تھے کہ شیطان نے صحیح بتایا۔ آج شیطان کی بات صحیح ہے یا غلط، اللہ کے نبی بتاتے ہیں یا آپ اپنے دماغ سے طے کرتے ہیں؟ آپ اپنے دماغ سے نہ طے کرتے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا کہ شیطان سے بھی علم لیا جا سکتا ہے، یہ منہج ہے؟ یہ ہے جس کو ہم منہج کہتے ہیں۔ علم کس سے لیا جانا چاہیے، اسلامی شریعت نے ہمیں سکھایا ہے یہ، اور اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے، صحابہ کے بعد تابعین نے سکھایا، تابعین کے بعد تبع تابعین نے سکھایا، محدثین کرام جو اس علم کے وارث ہوئے انہوں نے ہمیں سکھایا علم کس سے لیا جاتا ہے اور علم کیسے لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، تم ربانی بنو۔ اب اس ربانی کی تفسیر میں کئی باتیں کہی گئی۔ ایک تفسیر اس میں یہ کی گئی کہ ربانی وہ عالم ہوتا ہے الذي يعلم الناس صغار العلوم قبل كبارها، الذي يعلم الناس صغار العلوم قبل كبارها، کہا کہ علم حاصل کرنے کا یہ منہج ہے کہ وہ ربانی ہو، سکھانے والا، اور علم اس سے لیا جائے جو ربانی ہو۔ وہ کون ہے؟ جو لوگوں کو پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل سکھاتا ہے بڑے مسائل سے پہلے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ جو مسائل آدمی کی اپنی زندگی کے ہیں، جو نماز ہے، اس کے روزہ ہے، اس کی طہارت ہے، اس کے اپنی بنیادی مسائل، ان کو سکھاتا ہے بڑے بڑے مسائل سکھانے سے پہلے۔ آج دیکھیں گے آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا، آج دعوت و تبلیغ کے میدان میں یا تعلیم کے نام پہ پڑھنے پڑھانے والوں کے پاس ایک طریقہ ہے، وہ امت کی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے قوم و ملت کے مسائل پہ بات کرتے ہیں، اسے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم رہتا ہے۔ نوجوان کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جس کی ضرورت اسے دن میں کتنی مرتبہ پیش آتی ہے، 5-7 مرتبہ پیش آ سکتی ہے، 2-3 مرتبہ پیش آ سکتی ہے، لیکن اسے بھی نہیں سکھایا جاتا۔ اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے، توران میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سیکھنا اور امت کی خدمت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نہیں، تمہاری ذمہ داری اصل میں اللہ کی عبادت ہے، تم اللہ کے بندے ہو۔ تو انسان کو جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کر کے پھر بڑے مسائل کی طرف آتا ہے، اور خاص طور پہ یہ بات یاد رکھو، فتوے کا جو میدان ہے نا وہ سب سے اخیر میں آتا ہے، اور وہ بھی کس کے ہاتھ کے پاس آتا ہے؟ علماء کے پاس آتا ہے۔ علماء میں بھی بڑے جو علماء ہوتے ہیں ان پہ پاس آتا ہے، اور بڑے علماء میں بھی منتخب چند علماء کے پاس ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو تعلیم جو تربیت ہو رہی وہ کیسی ہے معلوم آپ کو؟ نوجوان طہارت کے مسائل نہیں سیکھتا، نماز کے مسائل نہیں سیکھتا، وہ سب سے پہلے فتویٰ دینا سیکھتا ہے، اور فتویٰ بھی علماء کے بارے میں دینا سیکھتا ہے، فتویٰ بھی علماء کے بارے میں دینا سیکھتا ہے۔ یہ منہج نہیں ہے، یہ جو منہج ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ان چیزوں کو آپ سمجھے۔ تو دین کو لینے کا اپنا ایک طریقہ، دین کو لینے کا ایک طریقہ، اور پھر اس میں تفصیلات ہیں کہ علم کے 2 درجے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو فرض عین کے درجے میں ہے، دوسرے علم کے وہ مسائل ہیں جو فرض کفایہ کے درجے میں آتے ہیں۔ فرض عین کے درجے میں جو مسائل ہیں وہ ہر مسلمان کو سیکھنے چاہیے، پہلے سیکھنے چاہیے، اس کے بعد فرض کفایہ کے درجے کی باتیں سیکھنی چاہیے۔ علم لینے کا، دین لینے کا ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے دین کو آدمی کو لے کر چلنا چاہیے۔ دین جو ہے ایسے مرحلہ وار، تو علم حاصل کرنے کا اپنا ایک منہج ہے۔ بات دور جائے گی، مجھے سارے منہج کی تفصیلات نہیں رکھنی، لیکن بتانا ہے کہ جب ہم منہج کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے اور ان کے نقش قدم پہ چل کر تابعین، تبع تابعین نے ایک سسٹم، ایک طریقہ رکھا ہے۔ اس طریقے کے مطابق دین کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو دین سمجھ میں آئے گا، اچھی بات، دین لیں گے۔ دوسری بات میں نے کہا دین کو سمجھنے کا ایک طریقہ، دین کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت سیدھا سا مسئلہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن اور سنت کو آپس میں جوڑ کر سمجھا جاتا ہے، قرآن اور سنت کو آپس میں
جوڑ کر سمجھا جاتا ہے۔ یہی اللہ کے نبی کے صحابہ کا طریقہ تھا، اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کہ جو بات قرآن میں آئی ہوتی اللہ کے نبی اپنی حدیث یا اپنی تشریح، اپنی تفسیر کے ذریعے اس کی وضاحت کیا کرتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ منہج یہ ہے کہ دین کو، قرآن اور سنت کو آپس میں جوڑ کر سمجھا جائے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کو سمجھنے میں اس صحیح منہج کو فالو نہیں کرتے۔ دین کو سمجھنے کے سلسلے میں ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر ایک صاحب ہیں، راشد شاز ان کا نام ہے۔ وہ ابھی قریب تک، آج کا نہیں پتا مجھے لیکن قریب تک بھی میں جانتا ہوں، ایک برج کورس بنا تھا۔ برج کورس کیا تھا؟ جو مدرسے کی لائن سے پڑھ کر آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر یونیورسٹی کے سسٹم میں ضم ہونا چاہتے ہیں، اس میں ملنا چاہتے ہیں، تو ایک برج کورس بنایا گیا تھا کہ یہ کورس کر کے، یعنی کچھ سبجیکٹس ہیں جس کو پڑھے بغیر وہ مین اسٹریم میں جا نہیں سکتے، تو ایک برج کورس بنایا گیا تھا مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کے سسٹم سے جوڑنے کے لیے۔ اس برج کورس کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ مدرسے کے پروڈکٹ کو یونیورسٹی کے قابل بنانے والا ایک کورس ہے، اس کے وہ ذمہ دار۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ادراک زوال امت۔ ان کا دعویٰ ہی یہ ہے کہ امت کو زوال اس لیے ہے کہ ہم جو ہے قرآن کے ساتھ کئی چیزوں کو لے لیے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پوری کتاب پہ بات نہیں کرنی، کئی کی چیزوں کو لے لیا۔ ان میں سے ایک غلطی وہ کہہ رہے ہیں، ان کے حساب سے ایک غلطی یہ ہے کہ حدیث جو تھی نا اللہ کے نبی کی، جسے حدیث کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے قرآن کی 1400 سال پرانے کے زمانے کے حالات کے مطابق تفسیر تھی۔ یعنی حدیث جو ہے قرآن کی وہ تفسیر تھی جو اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر کی گئی تھی۔ آج ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے حدیث جو 1400 سال پہلے کے لیے بنائی گئی تھی اسے 1400 سال کے بعد بھی پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم قرآن کی اصل روح تک نہیں پہنچ پا رہے، اسی وجہ سے ہم زوال میں ہیں۔ مختصر الفاظ میں اگر کہنا چاہے تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں معذرت، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث ساتھ میں لے آئیں، آپ حدیث بھی چھوڑ دیں، سارے علماء مفسرین کے اقوال بھی چھوڑ دیں، قرآن لیں، عربی زبان آپ کی ہے، آپ بیٹھ کر قرآن سمجھیں، یہی جو ہے امت کو ترقی کے راستے پر لے کر جانے کا راستہ۔ اب ایک منہج ہوا، ایک میتھڈ ہوا قرآن کو سمجھنے کا جو انہوں نے اپنی طرف سے نکالا۔ صحیح ہے غلط ہے یہ فیصلہ خود بخود ہو جائے گا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کا طریقہ، دین کو سمجھنے کا طریقہ، تو ہماری مراد کیا ہے؟ ہم کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی نے قرآن اور سنت کو دونوں کو جوڑ کر دیا، ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دین کو سمجھیں گے لیکن ہمارے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی جو آیت آئی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی حدیث آتی ہے تو ہم اسے لیں گے، اگر قرآن میں کسی چیز کا تذکرہ نہیں، صرف حدیث میں کوئی چیز آئی وہ ہم لوگ نہیں لیں گے۔ ایک میتھڈ ہے دین کے سمجھنے کا، ان کا اپنا میتھڈ ہے، یہ منہج ہے دین کو سمجھنے کا جو انہوں نے اپنایا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے چاہے 10 منہج 10 طریقے لوگوں نے اپنائے ہوں، ہم کہتے ہیں کہ نبی نے صحابہ کو دین کے سمجھنے کا جو طریقہ سکھایا ہے اسی طریقے کے مطابق سمجھنا یہ منہج ہے، یہ منہج ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ سمجھنے میں دین کو لینے کا ایک منہج ہے، علم حاصل کرنے کا ایک منہج ہے، اور وہیں دین کو سمجھنے کا ایک اپنا منہج ہے، دین کو سمجھنے کا اپنا ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے۔ واضح ہے بات یہاں تک آپ کے سامنے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا برداشت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں اب 10 بجے بریک لینا چاہیے تھا لیکن چونکہ کچھ باتیں رہ گئی تو میں اس کو مکمل کر کے پھر بریک لیتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے، ہم نے کہا دین پر عمل کرنے کا ایک منہج ہے۔ دین پر عمل کرنے کا ایک منہج کیا ہے؟ اسلامی شریعت جو ہے ہم اور آپ کو جو احکام دیتی اس میں عقیدہ ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں۔ اسلامی شریعت سب سے پہلے تو یہ بتاتی ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی، سارے دین پہ اللہ کے نبی نے عمل کروایا،
ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں لوگوں کے پاس امت میں آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ صرف اخلاقیات پہ بات کرتے ہیں، صرف اخلاقیات پہ، مورل، آدمی کے مورال کو، یا پھر یوں کہیے کہ آدمی کے اپنے اخلاق کو جو ہے سدھارنے والی تعلیمات پر ہی وہ صرف محنت کرتے ہیں. اور اس حد تک محنت کرتے ہیں کہ ان کی گفتگو کے لوگ دیوانے ہوتے ہیں. ان کی زبان سے کبھی آپ بدعت کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے. کتنے ایسے آپ کو اسپیکرز چاہیے، یعنی ورلڈ ناؤن، مطلب جس کو کہتے ہیں ورلڈ فیمس، ساری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں، لیکن ان کی پوری گفتگو کس پر ہے؟ اخلاق پر ہے، جذباتیت پر ہے، والدہ کے احترام پر ہے، بچوں کے ساتھ شفقت پر ہے. جو بول رہے ہیں ہو سکتا ہے 100% صحیح بول رہے ہوں گے، لیکن صرف اخلاق پہ بولنا یہ منہج نہیں ہے. دین پر عمل کرنا جو ہے، صرف اخلاق کا نام دین نہیں نہ ہے. آج آپ دیکھ لو کتنے، میں نام لے سکتا ہوں، ایک ایک کا نام لے کر بتا سکتا ہوں، مقصد اس وقت نام نہیں، آپ سب سمجھتے ہیں کون کون اس میں داخل ہو سکتے ہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین پہ عمل کرنے کے معاملے میں اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ سارے دین پہ عمل کروایا نا، صحابہ سے سارے دین پہ عمل کروایا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف اخلاقیات پہ بات کرتے ہیں. اور وہیں یہ بھی کہوں تو آپ جو ہے برا نہ مانیں، کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو صرف جو ہے اہل بدعت کے رد کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ بقیہ کسی پہ بات نہیں کرتے، صرف وہی ان کا دین ہے. بسا اوقات، معاف کیجئے، کچھ مثالیں ہیں ایسی ہمارے سامنے، اس لیے کہتے ہیں نماز فجر نہیں پڑھتا ہے لیکن اہل بدعت کے ساتھ قطع تعلق کی بات کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ایسے دین پہ عمل نہیں کروایا ہم کو. پورے دین کو لو. اہل بدعت کے ساتھ معاملہ کرنے کا جو سلف کا منہج تھا، پوری پابندی کرو اس کی، لیکن اس سے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی 5 وقتہ پابندی کرو. اسلام نے ہمیں جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن اخلاق کا جو سبق سکھایا، اس پر بھی عمل کرو. تو عمل کے باب میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں ایک فرق تو یہ نظر آتا ہے کہ سلیکٹیو ہو جانا، کسی ایک پرٹیکولر ایک میدان کو لے کے بقیہ کو چھوڑ دینا، یہ سلف کا منہج نہیں رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ عقیدہ، عبادات، اخلاق، معاملات، ساری چیزوں پر وہ دین پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم دیا کرتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے. عمل کا جب مسئلہ آتا ہے نا، تو ایک مثال میں نے دی پورے دین پر عمل کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دین کے کسی ایک حصے کو لے کر حد سے آگے نکل جانا، افراط یا تفرید کا شکار ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے پر بھی عمل کرتے تھے اسے حد اعتدال میں رکھتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اسے اس کی حد میں رکھ کر عمل کیا تھا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ مان لیجیے ابھی قریب تک جو ہے تنظیموں کا مسئلہ تھا، جہاد کے نام پہ کام کرنے والی تنظیمیں تھیں. ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جہاد کے نام پہ کام کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے شریعت کے مطابق صحیح غلط کی بات، دوسری تفصیلات ایک طرف رکھ کے صرف ایک پہلو سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. سارا دین آ کر ان کے پاس جو ہے وہ جہاد کے مسئلے ہی کے اطراف گھوم کے رہ جاتا، اس کے آگے پیچھے کوئی چیز ان کی نظر میں اہم نہیں رہ جاتی. اسلام نے ایسے نہیں سکھایا نا. آپ اسلامی شریعت کے ہر مسئلے پر اتنی اہمیت دے کر عمل کریں جتنی اہمیت اس میں دی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے اسلامی شریعت میں فرائض ہیں، فرائض میں فرض عین کے درجے کے احکام ہیں، فرض کفایہ کے درجے کے احکام ہیں. اسلامی شریعت میں سنتیں ہیں، سنتیں بھی سنت مؤکدہ کے درجے میں ہیں اور اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ کے درجے میں. اسلامی شریعت میں آداب ہیں، آداب میں بھی واجبات کے درجے کے آداب ہیں اور وہی مستحب درجے کے آداب. اسلام جو ہے اخلاق، عبادات سے آگے بڑھ کر عقائد، ساری چیزوں کو شامل ہے اور ہر ایک چیز کا ایک درجہ ہے. عمل کرنے کے باب میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے. صوفیہ نے کیا کیا؟ صحابہ میں صحابہ جو ہے زہد، قناعت، خشیت، انابت، یہ ساری صفات اپنانے والے تھے. ان کے عقائد بھی صحیح تھے، ان کی عبادتیں بھی صحیح تھیں، ان کے دیگر معاملات بھی اچھے تھے، حقوق بھی سب کے ادا کرتے تھے. اس کے ساتھ وہ زاہد تھے، اس کے ساتھ وہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. لیکن صوفیہ نے کیا کیا؟ زہد، قناعت وغیرہ ان چیزوں کے نام پر دین کے بقیہ حصوں کو چھوڑ ہی دیا. مثال کے طور پر صحابہ آبادیوں میں رہ کر زاہد رہتے تھے، یہ آبادیوں سے باہر جا کر گوشہ نشینی، کنارہ کشی، رہبانیت کو اختیار کر کے اسے دین سمجھتے ہیں.
تو دین پر عمل کرنے کا بھی ایک منہج ہے، ایک میتھڈ ہے جو اسلامی شریعت نے ہمارا اور آپ کے سامنے رکھا، صحابہ اور تابعین نے رکھا ہے، اس کو فالو کرنے کا نام منہج ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر چوتھے نمبر پر بات آتی ہے دین کی تبلیغ، دین کو پہنچانے کا مسئلہ آتا ہے، دین کو پہنچانے کا مسئلہ آتا ہے، دین سکھانے کا مسئلہ۔ اسلامی شریعت نے دین سکھانے کا بھی ایک میتھڈ رکھا ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کو کیا چیز سکھائی جانی چاہیے؟ سب سے پہلے لوگوں کو کیا چیز سکھائی جانی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، لوگوں کو عبادت سکھائیں، توحید سکھائیں، توحید کے ساتھ عبادت سکھائیں۔ یہ تعلیم کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کی توحید پڑھائیں، توحید کا سبق پڑھا کر اللہ کی عبادت سکھائیں کہ عبادت تمہاری زندگی کا نچوڑ ہے، ساری زندگی عبادت ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں نوجوانوں کو سیاست سکھاتی ہیں، عبادت نہیں سکھاتی، سیاست سکھاتی ہیں، عبادت نہیں سکھاتی۔ یہ منہج ہے اسلامی شریعت کا۔ لوگ جو ہے کئی ایسے لوگوں کو دعوت سکھاتے ہیں، جبکہ دعوت کا مرحلہ کب ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سب سے پہلے داعی بنانا چاہتے، اسلام کہتے ہیں پہلے جو مسلمان باعمل مسلمان بن کے پھر اس کے ساتھ دعوت کی بات کرو۔ پہلے نمبر پر دعوت داعی بنانا، یہ منہج نہیں میرے بھائی۔ آپ یہ بات دیکھیں، کسی کو بلانے دعوت دینے کا طریقہ سکھانے کا بھی اپنا ایک میتھڈ ہے، ایک منہج ہے۔ تفصیلات کی گنجائش نہیں، مختصر الفاظ میں اب میں پھر دہراتا ہوں وہی تعریف جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی۔ طریقۃ النبی و اصحابہ فی تحمل الدین و فہمہ والعمل بہ والدعوۃ الیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلنا، کس معاملے میں؟ دین کو لینے، دین پر کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے، دین کو پہنچانے، بلکہ یوں کہیں دین کے جملہ معاملات میں، دین کے تمام مسائل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور نہج کو فالو کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں ہم منہج، اس کو ہم کہتے ہیں منہج۔ واضح ہے بات آپ کے سامنے؟ میرے خیال میں یہاں ہم لوگ ایک بریک لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات جو میں نے شروع کی، آج آغاز ہم نے کیا کہ منہج کی ضرورت کیوں ہے، پھر اس کے بعد جسے منہج کہتے ہیں وہ کیا ہے، یہ دو باتیں ہم نے سنی ہیں۔ بریک لے لیں گے، بریک کے بعد انشاءاللہ ایک اہم پہلو اسی منہج ہی کا، اسے ہم لوگ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔